نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے جی، صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا اتدرون مل مفلس، جانتے ہو کہ غریب آدمی کون ہے؟ قالوا، صحابہ نے کہا المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، یا رسول اللہ مفلس اور غریب وہ ہوتا ہے ہمارے اندر جس کے پاس درہم بھی نہ ہو اور سامان بھی نہ ہو، مال نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، آپ نے فرمایا کہ میری امت کا غریب آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے اس کے روزے ہوں گے، بہت ساری اس نے زکاتیں دی ہوں گی۔ یہ تین چیزیں ہیں جس کے اوپر آج کل انسان زیادہ کوشش کرتا ہے اور اسی کو ہی دین سمجھتا ہے جی، نماز، روزہ اور زکوٰۃ جی، تینوں چیزیں اس کے پاس ہیں اور بڑی کمال درجے کی ہیں جی۔ لیکن آپ نے فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَٰذَا، وہ آیا ہوگا نا تو کسی آدمی کو اس نے گالی دی ہوگی، اور وَقَذَفَ هَٰذَا، کسی کے اوپر تہمت لگائی ہوگی، وَأَكَلَ مَالَ هَٰذَا، کسی کا ناجائز طریقے سے مال کھایا ہوگا، وَسَفَكَ دَمَ هَٰذَا، کسی کا خون بہایا ہوگا، وَضَرَبَ هَٰذَا، اور کسی کو اس نے تھپڑ مارا ہوگا، فَيُعْطَىٰ هَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، تو یہ حقوق والے آ جائیں گے، کوئی آ کے کہے گا یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، میرے اوپر تہمت لگائی، مال کھایا، خون بہایا، مجھے تھپڑ مارا، یہ حقوق والے آنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس کی نیکیاں لے جاؤ، ایک آدمی کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، دوسرے بندے کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ آج کوئی بندہ کسی کو گالی دیتے ہوئے سوچتا بھی ہے کہ کتنا بڑا جرم کیا ہے میں نے، پھر میرا دل کرتا ہے کہ وہ حدیث ایک مرتبہ پھر سناؤں، ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اوپر یہ جا کے لگے جائے۔ گالی دینا، گالی، آپ نے فرمایا کوئی بندہ بیت اللہ کو جا کے اس کے پتھر توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے نا، اتنا گناہ نہیں ملے گا جتنا کسی کو گالی دینے کا گناہ ہے۔ بیت اللہ کو ٹکڑے کرنا، اس مسجد کو نہیں، یہاں کسی کالونی کی مسجد کو نہیں، بیت اللہ کو جا کے گرا دے زمین کے اوپر، اس کے پتھر الگ الگ کر کے توڑ پھوڑ کے ختم کر دے، اس کو زمین کے ساتھ اس کو برابر کر دے، کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے قیامت والے دن جتنا اس بندے کا جرم ہوگا جس نے کسی مسلمان کو گالی دی ہوگی۔ آج ایک آدمی کی روٹین بن گئی ہے کسی کو گالی دے دینا۔ گاؤں کے اندر، دیہاتوں کے اندر تو ایسے بات کرتے ہوئے ان کو مزہ ہی کو نہیں آتا جب تک کہ ساتھ کوئی گالی شامل نہ کریں، اور آج کل یہاں بھی یہی حالت بنتی چلی جا رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں گلیوں کے اندر ایسی ایسی عجیب قسم کی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، مجھے بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے الفاظ کہاں سے لیے ہوں گے۔ تو بچوں کو سمجھانا چاہیے وہ اپنی زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کریں، اور کسی کے اوپر تہمت لگائی ہے جی، بات ہے نہیں ایسے ہی اس کے اوپر لگا دی ہے جی، کسی کا خون بہایا ہے۔ یہاں ایک بات مجھے یاد آئی ہے جی، خون بہانے کے اندر آج کل پتنگ بازی بھی شامل ہے جی، پتنگوں کی وجہ سے کتنی خون بہہ رہے ہیں جی، انسان مر رہے ہیں، گلے کاٹ رہے ہیں، انسان مرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کو احساس نہیں ہے، بس لگے ہوئے اپنے پتنگ بازی کے اندر۔ قیامت والے دن اس کا بھی حساب ہوگا، صرف بچوں کا حساب نہیں ہوگا، اگر کسی بچے کے ڈور کی وجہ سے کسی کی گردن کٹ گئی ہے نا، بچے کا حساب بعد میں ہوگا، کیونکہ یہ بچہ مکلف نہیں ہوتا، سب سے پہلے اس کے ماں باپ کا حساب ہوگا۔ ماں باپ کو پکڑا جائے گا کہ تو نے اس کو قتل کیوں کیا تھا، اس وقت حساب دینا پڑے گا۔ اگر بچے نہیں سنبھلتے نا قیامت والے دن کے لیے، پھر انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ ساری نیکیاں لے جائیں گے، کسی کو تھپڑ مارا، گالی دی، نیکیاں لے جاؤ۔ فَإِنْ فَانِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ
ان یقضى ما علیہ، فرمایا کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی تک حقوق والے لوگ آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اخذ من خطایاہم، اب ان لوگوں کے جو گناہ ہوں گے نا وہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے۔ وہ 5 وقت کا نمازی جو 5 وقت پہلی صف کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا، پورے کے پورے رمضان کے روزے رکھتا تھا، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، لیکن دوسرے لوگوں کے حقوق برباد کیے، جانوروں کے حقوق ضائع کیے، کسی بھی چیز کو نقصان پہنچایا ہے، آپ نے فرمایا کہ نیکیاں ختم، نمازیں گئیں، روزے گئے، زکاتیں گئیں، صدقات گئے، تمام نیک اعمال ختم ہو گئے، اور آخر کار لوگوں کے گناہ اس کے اوپر لادے جائیں گے۔ ثم طرح فی النار، اور آخر کار اللہ حکم دیں گے نیکیاں ساری ختم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، اس کو پکڑو اور منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو کتنی بڑی تباہی ہوگی اس بندے کے لیے جی جو کسی انسان کے حقوق ضائع کرتا ہے جی، دوسرے لوگوں کے جانوروں کے حقوق ضائع کرتا ہے جی۔ تو اس لیے اس کے اوپر خیال کرنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے، قیامت والے دن اور تو کوئی چیز ہوگی نہیں کہ بندہ بدلے کے اندر دے، یہی نیک اعمال ہی ہوں گے جو بدلے کے اندر دینے پڑیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے اس کے نیک عمل برباد ہو جائیں گے اور الٹا گناہ اٹھا کے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ ساری احادیث ہمیں سبق دیتی ہیں کہ ہمیں لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جانور جو ہوتے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے، نہیں تو قیامت والے دن اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔